دوستو، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے بارے میں یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک دن غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف پہنچے، اور جب اجمیر پہنچے تو اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے کاجی سے کہا کہ چلو مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، مگر میں تبھی مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا اور مجھے سلام کا جواب ملے گا۔ اگر مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے تو وہاں پر انہیں ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت، میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی وقت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی وقت سے یہاں پر حاضری دے رہا ہوں اور رو رو کر دعا بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ، اپنے اس ولی کے صدقے میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک اگر تیری آنکھوں کی روشنی تجھے واپس نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سنتے ہی وہ اندھا آدمی بہت پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا آدمی سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا؟ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن بھی اڑ جائے گی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں میری آنکھوں کی روشنی سے ہی پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے اب میری گردن اڑانے کی بھی بات کر دی ہے، یعنی میرا بچنا اب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ پھر اس اندھے آدمی نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کیا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس پہنچے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک بار سلام کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری بار سلام کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے تیسری بار سلام پیش کیا تو اندر سے سلام کا جواب مل گیا۔ یعنی سلام پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بادشاہ اورنگزیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تو اس کے بدلے میں مزار شریف کے اندر سے کوئی بھی جواب نہیں ملتا۔ پھر دوسری بار بھی بادشاہ اورنگزیب کو سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری بار بادشاہ اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خواجہ غریب نواز کی کرامت کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، فتاوی عالمگیری۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر پہنچے تو اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کا نام اناساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے پاپ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر ہی خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا ہی چاہتا تھا
لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے جاتے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے ہی اونٹ بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو یہاں پر اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، آج کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کر دیتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ مانس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا نا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مسکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ تو پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، چلو کم سے کم ہم مسکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مسکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مسکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مسکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر مسکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم پاپوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں نہا کر ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم پاپوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ اب راجا اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر